مجھے لگتا ہے مجھے بھی نا ایسے ہی کرنا چاہیے. لوگوں کو میرے سے صرف بات کرنے کے لیے نا 2 سال 5 سال تک ویٹ کرنا چاہیے, خوب انتظار کرنا چاہیے, صرف اس لیے کہ کاش کسی طرح لیجنڈ سے بات ہو جائے, اور لیجنڈ اتنا نایاب ہو جائے کہ لوگوں کو کچھ ملے ہی نہیں ایکسیس 101 کے لیے, ان باکس کے لیے, کچھ بھی نہیں. ذرا سنو کہ خاتون کو کتنا عرصہ لگا ہے صرف رابطہ کرنے کے لیے. جی السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام. بلال بیٹا میری 2 سال سے کال ملی ہے, 2 سال لگے آپ سے بات کرنے. بیٹا میری تھوڑی سی 2 باتیں ہیں, ضرور سن لینا. میں 2 سال سے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں بیٹا. مجھ سے میں آج کھل کے بات کرنا چاہتی ہوں. کون سا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ 2 سال صرف اپنی بات بتانے کے لیے, صرف اپنی بات کہنے کے لیے, صرف اپنی بات سنانے کے لیے. 2 سال. اور میرے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے نا ان باکس پر, نہ کوئی اسسٹنٹ, نہ کوئی نمبر, نہ کوئی رکاوٹ, نہ کوئی بلاکیج, نتھنگ. جواب اس کو لیجنڈ ہی دیتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ ہوتا ہے فرق لیجنڈ میں اور دوسروں کے اندر. لیجنڈ نے یہ رکاوٹ ہی نہیں رکھی, لیکن ان کے لیے جو اپنی زندگی میں سنجیدہ ہیں اور اب آگے بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پیسے دینے کو بھی تیار ہوں. جب لٹنا ہوتا ہے کسی سے, جب محبوب قدموں میں چاہیے ہوتا ہے, جب کسی کو مرد پسند آ جاتا ہے, کسی کو لڑکی پسند آتی ہے, تو اپنی جائیدادیں بھی اٹھا کے بیچ دیتے ہیں. جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو لاکھوں روپے قرضہ لے کے بھی آپریشن کے جمع کرا دیتے ہیں. جب کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں تو اپنا کیس جیتنے کے لیے ادھر ادھر سے ہاتھ پیر مار کے وکیل کی فیس جمع کرا دیتے ہیں. کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں 15-20 منٹ کے سیشن کے لیے, سیشن در سیشن کے لیے, ہر سیشن کے لیے 2,000 3,000 5,000 جو مرضی وہ مانگتا رہتے دیتے جاتے ہیں. کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس چلے جائیں, اس کے سیشن کے پیسے, دوا کے پیسے دیں گے. جب کسی روحانی کے پاس جائیں گے تو ان کے باپ کا نوکر ہو جاتا ہے, فری میں ٹائم دے, فری میں علاج کرے, فری میں ٹھیک کرے, فری میں ان کو کروڑوں کی بینیفٹ ہو جائے, فری میں ان کا کاروبار بھی بڑھ جائے, فری میں اولاد مل جائے, فری میں پسند کا بھی مل جائے, ہر کچھ فری میں ہو جائے. کسی کے باپ کا نوکر ہے روحانیت کا کام کرنے والا. تو پھر میں نے اگر دکھا دیا نا یہی چیزیں, کیونکہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں, جو کچھ کر چکے ہیں, ان کو پتہ ہے جس نے جو کیا ہے پرسنل میں آ کے کسی کے باپ کا مطلب فالتو ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس, ان باکس میں میسج کرے, جواب دے, تم آگے سے غائب ہو جاؤ. جب سلام کرتے ہو تو اپنی بات کیوں نہیں لکھتے؟ جب سلام لکھتے ہو تو آگے سے رسپانس آنے پہ خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ جب ڈیٹیل لکھتے ہو تو آگے اگر بندہ نارمل بھی کوئی بات پڑھ لے اس پہ بھی جواب نہیں دینا پسند کرتے. تکبر تم لوگوں کے اندر کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, غرور تمہارے اندر کتنے ہیں. اپنے آپ کو وہ فن خان سمجھتے ہو, لیجنڈ کو فالتو سمجھتے ہو. لیجنڈ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے, وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے, اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے. وہ تو پبلک میں آیا ہے اس لیے کہ اپنا بزنس بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں دین کا کام بھی کر رہا ہے, الحمدللہ. لیکن وہ تمہارا نوکر نہیں ہے, فری لانسر ہے. فری لانسر والا ایٹیٹیوڈ نہ دیکھ لینا لیجنڈ کا. جتنا فرینڈلی اور پرسنل بنا ہوا ہے نا, وہ اتنا سخت بھی ہے. پھر ڈھونڈتے پھرو گے لیجنڈ سے کسی طرح کانٹیکٹ ہو جائے, لیجنڈ سے بات نہیں ہو پا رہی, اس کے تو 2 سال لگے, ہو سکتا ہے تمہارے 4 5 سال لگ جائیں. اتنی بے نیازی ہے لیجنڈ میں الحمدللہ, اتنا سخت بھی ہے وہ. رولتے پھرو گے پھر معاشرے میں, پھر وہی صحیح ہے تم لوگوں کے لیے. جب مزار در مزار پھرو گے, جب ادھر ادھر پھرو گے, تمہیں لوٹیں گے نا سر کوئی. لیجنڈ بھی بزنس کرا, پیسے لیتا ہے, لیکن وہ بول کے کہتا ہے بزنس ہے, بزنس کرنے آیا ہے, بزنس سکھانے آیا ہے, ٹوپی ڈرامے کرنے نہیں آیا. جس کو دل چاہے سروس لے, جس کا نہ دل چاہے نہ دے سروس. پروڈکٹ لینی لو, نہیں لینا نہ لو. لیکن یہ ڈرامے بازی جب وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات سن رہا ہے, تو میں کہہ رہا اپنی اسٹوری سنا دو, کسی کو فری مشورے بھی دے رہا ہے اس کی حالت دیکھتے ہوئے, تو آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہو, گالی دیتے ہو, غصہ کرتے ہو, تکبر دکھاتے ہو, معمولی سمجھتے ہو, تو پھر لیجنڈ کی جوتی بھی حاضر ہے. وہ تو کافروں کو اور منافقوں کو گھاس نہیں ڈالتا. تو جو بھی ڈرامے بازی کریں گے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرنے والے کو معمولی سمجھیں گے, قرآن کی بات کرنے والے کو معمولی سمجھیں گے, تو پھر اس قرآن کی وہ ویلیو ہے کہ تم لوگ سالو قرآن کی صرف آیت پڑھ کے پھونکنے کے بدلے میں بھی 1 لاکھ دینے پہ مجبور ہو جاؤ گے. بتا رہا ہوں میں, ہلکا نہ لینا. میں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن سیکھا ہے, کوشش کی ہے اپنے طور پہ جو بھی کر رہا ہوں, لیکن اللہ کا فضل ہے. محنت صرف محنت سے نہیں ملتی ہیں چیزیں جو میرے پاس ہے, اللہ کا فضل ہے. میں دین کا کام کر رہا ہوں, اسلام کے لیے سچائی پہ لگا ہوا ہوں, اللہ کی مدد آتی رہتی ہے. اب اس کو دیکھ کے, ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ میرے پاس آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے, کس کے لیے دعا کروں؟ وہ لوگ جو صبح سے لے کے شام تک غیبت کرنا نہیں چھوڑتے, چغلی کرنا نہیں چھوڑتے, بہتان لگانا نہیں چھوڑتے, حرام کاریاں کرنا نہیں چھوڑتے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق عمل نہیں کر رہے, وہ نافرمان اور منافق لوگ, وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دو. کر دیتا ہوں, پیسے جمع کرا دو, میرے کو کیا ہے. اب اللہ کی مرضی تمہارے حق میں دعا قبول نہ کرے تو کیا کرو گے؟ تو اپنے آپ کو سیدھا کرو, اپنی حرکتوں کو سیدھا کرو, اپنے تکبروں کو ختم کرو. لیجنڈ کے سامنے تو بالکل بھی ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا, وہ تو گھاس بھی نہیں ڈالتا منافقوں کو, اللہ کے نافرمانوں کو. سیدھی بات ہے. ہاں, وہ اپنے بزنس کلائنٹس کو کلائنٹ سمجھ کے بات کرتا ہے, یہ فرق ہے. کیونکہ بزنس کے ٹائم پہ دکان پر آپ کے کوئی بھی آئے وہ کسٹمر ہے آپ کا. اگر کوئی گندے کپڑوں میں بھی آ رہا ہے, وہ آپ سے آپ کی چیز خریدنا چاہ رہا ہے, سروس لینا چاہتا ہے آپ کا, آپ اسے دیں, نہ کہ ان جاہلوں کی طرح اپنے برانڈ. ہمارے ریسٹورینٹ میں کوئی داڑھی والا نہیں آ سکتا, ہمارے اس بڑے سے انسٹیٹیوٹ میں کوئی شلوار والا بچہ نہیں آ سکتا, ہمارے فلاں اسکول کے اندر کوئی سمپل سے غریب کا بچہ نہیں آ سکتا, فلاں نمبر کے بغیر نہیں آ سکتا, فلاں امامہ کے ساتھ نہیں آ سکتا. ایسے لوگ میرے جوتے کی نوک پر. آگے سمجھ میں, یہ ہے لیجنڈ کا ایٹیٹیوڈ. کافروں پر, منافقوں پر, مرتدوں پر, مشرکوں پر, مولدین پر, یہ ہوں میں اللہ کے فضل سے. تو لگاؤ اپنے 2-5 سال, پھر پتہ لگ جائے گا. اب تو ہو سکتا ہے میں بھی اس پالیسی پہ غور کروں یہی کرنے کا, کیونکہ میں نے اپنے تک آنے کا جو ایکسیس دیا ہوا ہے نا لوگوں کو, کہ
کہ میں خود جا کے خود جوابات پڑھتا ہوں. وہ اس لیے نہیں تھا ہر کوئی آگے مجھے کچھ کہے گا اس کے لیے بیٹھا ہوا اور پھر وہ میرا ٹائم پر بات کرے, میں یہاں ویٹ کر رہا ہوں, جواب دو آنٹی انکل بچے اور غائب. مطلب فالتو میں کسی کو میسج کر دو نکل لو, یہ نہیں چلے گا. پالیسیاں سخت ہیں. وہی ہے جو کلائنٹ جو سروس لینا چاہتے ہیں, سروس کیسے لیتے ہیں بتاؤں. ایک بندہ آتا ہے میرے پاس اللہ کے فضل سے, پیسہ لٹا چکا تھا کئی جگہوں پر. اب مجھے نہیں پتا اللہ اس کے حق میں میری دعا قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن میرا بڑا دل ہے کہ اللہ اس کو اولاد دے. اس نے پیمنٹ دی ہے, اس نے دعا کروائی ہے, میں نے دل سے کیا اور میں نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میری بڑی خواہش ہے اس بندے کی آپ اولاد دیں. جو بھی اس کے خلاف لگائے ایسی کی تیسی کر دیں سب کی, اس کو اولاد دیں, اس کو جو بھی جس طرح چاہتے ہیں جو بہترین اولاد ان کو دیں, جو بھی مسئلہ ان کا یہ بیچ میں آ رہا ہے ختم کرے, تاکہ ایک چیز ہو مجھے بھی اطمینان ملے گا انشاءاللہ. اور اس بندے نے اس کی بڑی امید ہے, وہ بڑا تھک گیا, ادھر بھی لٹا دیا ادھر بھی لٹا دیا, ہر کوئی دعوے مار کے میں یہ ہوں میں فلانا کر دوں گا. میں نے دعوے نہیں کیا, وہ تو میرے پاس آیا سروس لینے والے یہ اس طرح آتے ہیں کہ مجھے آپ سے سروس لینی ہے. اس بندے میں عاجزی تھی, یہ بھی بتاؤں, اس میں تکبر نہیں تھا. اس کے پہلے میسج سے ہی اندازہ ہو گیا تھا, اس کے بعد گفتگو میں بھی اندازہ ہو گیا, اور اس کے بعد سروس کے بعد بھی اندازہ ہوا. میں نے اس کے لیے دعا کر دی, میں نے اپنی سروس کے پیمنٹ لی ہے, دعا کر دی, اس کو ثبوت دے دیا الحمدللہ. ابھی بھی اسپیشلی طور پہ میں اس کے لیے ایک اور ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں اللہ سے اسپیشلی. اس بندے کو بھی نہیں پتا ابھی, خیر ویسے تو میں نے کر دیا اپنے طریقے سے, لیکن ایک اور ایکسٹرا, اور ہو سکتا ہے میں وقتاً فوقتاً اور بھی کوشش کروں. میں چاہوں گا مجھے کبھی انشاءاللہ ادھر سے کوئی میسج ملے کہ اولاد ہو گئی, مس کیریج ہو جاتا ہے, اور میرے جو روحانی طور پہ چیکنگ کروائی اس بندے کے لیے تو پتہ لگا اس کے خلاف کوئی رشتہ دار خاتون لگی ہوئی ہیں کہ بچہ نہ ہو سکے. تو کالے جادو کرنے والے لگے ہوئے اپنی جگہ پہ, اور جب اللہ ارادہ کرے گا تو کالے جادوگر کی اوقات کیا اللہ کے سامنے. اللہ جادوگروں کا بھی بادشاہ ہے, وہ جناتوں کا بادشاہ, ہمزادوں کا بادشاہ ہے جی, یہ فرشتوں کا بادشاہ. اس کے سامنے کس کی چلتی ہے, کسی کی اوقات ہی نہیں اللہ کے سامنے. اللہ کا ارادہ ہو گیا ختم کھیل. وہ بانج عورت کو ٹھیک کر سکتا ہے, اسی حالت میں عورت کو مس کیریج کی ایسی کی تیسی, اللہ کے سامنے نہیں ہے کوئی حیثیت. تو واٹ ایم ٹیلنگ یو, لینے والے لوگ آتے ہیں آپ سے سروس لینی ہے, بات ہوئی, سروس بتائی, ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی, کنورسیشن ہوئی, بندے نے پیمنٹ جمع کرائی, کام ہو گیا, چلا گیا. اس طرح آتے لوگ ڈائریکٹ لینے والے, ایسے ہیں وہ لوگ. اب جو سروس لینے آئے گا نا, نہ کہ ہیلو سلام ہیلو میں یوں ہوں میں فلانا ہوں. یہ بھی بات بتا دوں, میرے پاس رونا لگانے والے چند لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, اور بھی بہت سارے, لیکن چند لوگوں کو اسٹوریز بہت ہر کوئی سناتا رہتا ہے ادھر ادھر. چند لوگوں کے کیسز میں پتہ لگا کہ جس طرح وہ سنا رہے تھے بڑے غریب سمجھا میں نے, بڑے کوئی مطلب ختم ہے بیچارے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ, میں نے وہ ٹائم بھی دے دیا جس کے میں ٹائم کے ہی پاس 1 لاکھ روپے لیتا ہوں مجھ سے بات کرنے کے. میں نے سنا ان کو سب کچھ, کروڑوں کے مالک نکلے. اور سنانے کی سٹوری یہ تھی کہ لگ رہا تھا کوئی بندہ ختم مرنے والے حالت کا ہے اور بڑا غریب ہے, شاید بیچارے کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں. یہ ہوتا ہے فرق. اب لفظوں پہ بھی کسی کو یقین نہیں کرنا چاہیے, صرف بعد میں آؤٹ کو پتہ لگا تو دل چاہ رہا تھا اس بندے کو میں نے ٹائم ہی کیوں دیا, ٹائم بھی نہیں دینا چاہیے تھا, دور رکھتا. پہلے سروس لینی ہے نا, حالت اس حالت سے ہی نکالنے کی, اس حالت میں سننے کے بھی پیسے لیتا ہوں میں, کیونکہ جب میں سننا شروع کرتا ہوں میری انرجیاں شروع ہو جاتی ہیں ایکٹیویٹ ہو کے کام کرنا اللہ کے فضل سے. صرف سنانے میں بھی بندے کے بہت سے مسئلے تو ایسے ہی سلجھانے اس کی الجھاؤ جو ہے نا ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب میں بول رہا ہوتا ہوں, بات کر رہا ہوتا ہوں, سوالات کر رہا ہوتا ہوں نا, اس دوران بندہ ان لاک ہوتا چلا جاتا ہے مائنڈ سیٹ سے. میرے سوالات اور گفتگو کے دوران ہی ہو جاتا ہے یہ کام, مجھے پتہ ہے. 1 2 نہیں, کئی لوگوں کی زندگیاں پلٹ چکا ہوں اللہ کے فضل سے. صرف میری گفتگو کے دوران بندہ آزاد ہو جاتا ہے قید سے, جس میں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے, اور ان کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, بہت سو کو غائب ہو جاتے ہیں فوراً. ان کو مل جائے نا, جس کو حل مل گیا وہ کبھی نہیں آئے گا. جب کسی کو بتا دوں نا فلاں جگہ خزانہ ہے, وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا, فری میں بھی نہیں آئے گا, وہ خزانہ اٹھائے گا جا کے. انسان کی فطرت ہے, لالچی ہوتا ہے. تو سمجھا رہا ہوں, مجھے بچہ نہ سمجھو, ہر طرح کے گھاٹ کے پانی میں نے بھی پیے ہوئے. تو یہی صحیح ہے, بات کرنی ہے آپ سے سر 5 سال لگے. گڈ آئیڈیا, ویری گڈ آئیڈیا. تھینک یو اللہ, تھینک یو. لیجنڈ پہ لیجنڈ ہی ہونا چاہیے نا. سروس جس کو لینی آئے کانٹیکٹ کرے, پیسے جمع کرائے, کام لے, ختم. اور کسی کو ویسے بات کرنی ہے لائن میں انتظار کرو, جب دل چاہے گا دیکھیں گے.